الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني صدق الله العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے ہمیں ایک ایسی پاکیزہ اور مقدس زندگی عطا فرمائی ہے، اگر ہم اس زندگی کو اپنائیں بالیقین دوستو اللہ رب العزت ہمیں مقام محبوبیت عطا فرمائے، ہماری زندگی کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائیاں ہمیں نصیب ہو جائیں گی۔ لیکن کمی اس بات کی ہے کہ ہم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر دل و جان سے عمل نہیں کرتے۔ جس دن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل پیرا ہو جائیں گے، یقین جانیں اللہ تبارک و تعالی ایسی کامیابی عطا فرمائیں گے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں سنت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ سر پر ٹوپی پہننا ایک سنت ہے، ہمارے ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں اگر اس امت میں، اگر اس زمانے میں سب کے سب اس سنت پر کہ ٹوپی پہننا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ اس امت کا ایسا روب ادیان باطلہ پر ڈالے گا کہ سب حیران ہو جائیں گے اور خود یہ قوم محسوس کرے گی کہ اس ایک سنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ فتوحات کے دروازے کھول دیں گے۔ سنت کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے ایک یہ مثال دی گئی، جس بندے نے، یا اگر یوں سمجھ لیجئے کہ اگر ہماری قوم نے تمام سنتوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ دیا تو پھر اس دن سے اس کا کیا بولنا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مجلس درس سنن و آداب کی مجلس ہے اور معمولات یومیہ سے متعلق سنن و آداب کا سلسلہ جاری ہے۔ دوستو، آج کی اس مجلس میں چلنے کے متعلق کچھ آداب اور سنتیں بتلائی جائیں گی۔ گزشتہ مجلس میں ہم نے گھر سے نکلنا، گھر سے داخل ہونا، ان کے متعلق بہت ساری باتیں سنی۔ اللہ کرے ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق بھی نصیب ہو جائے۔ آج کے اس مجلس میں چلنے سے متعلق کچھ آداب بیان کیے جائیں گے۔
دوستو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم چلنے کے لیے جب بھی اپنا قدم اٹھائیں تو اس میں سنت کی نیت کر لیں۔ دیکھیں ہماری زندگی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کے بغیر ہم اپنی زندگی کو پورا نہیں کر سکتے، لیکن قربان جائیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چیزوں کے ذریعے سے بھی ہمارے لیے یہ چاہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا خصوصی قرب حاصل کر سکیں۔ جیسے گزشتہ مجالس میں بہت ساری باتیں ہمارے سامنے آئیں، اور آج کے اس مجلس میں یہی سمجھ لیجئے چلنا ہر آدمی چلتا ہے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مرد ہو، شہری ہو، دیہاتی ہو، عربی ہو، عجمی ہو، ہر بندہ چلتا ہے۔ اگر اس چلنے میں سنت کی نیت کی جائے تو دوستو دنیا و آخرت کی بھلائیاں حاصل ہو جائیں گی۔ تو سب سے پہلا یہ ادب کہ چلنے میں، قدم اٹھانے میں بندے کو چاہیے کہ وہ نیک نیت کو اختیار کرے اور اپنی رفتار کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے مطابق بنانے کی کوشش کرے، یعنی قدر تیزی کے ساتھ، تھوڑی تیزی ہو چلنے میں، جھکتے ہوئے مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھانا۔ تو قدم جو ہم اٹھائیں گے کیسے؟ کچھ تیز ہو، یعنی تیزی ہو چلنے میں، کچھ تیزی ہو، زیادہ بھی فاسٹ نہیں، زیادہ بھی سستی نہیں، بلکہ دونوں کے درمیان قدر تیزی کے ساتھ، ذرا جھکتے ہوئے تکبرانہ چال نہ چلیں، جھکتے ہوئے عاجزی و تواضع کے ساتھ، اور اسی طرح جو قدم اٹھانا ہے وہ مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حلیہ بیان کرتے تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو قوت سے، طاقت سے اپنے پیر اٹھاتے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب میں اتر رہے ہیں۔ یعنی جس طرح کوئی بندہ اوپر سے نیچے کی طرف چلتا ہے، اتار چڑھاؤ جیسے راستے میں ہو، تو جس طرح بندہ تیزی کے ساتھ اپنے قدم رکھتا ہے، بالکل اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول، چلنے کا انداز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں۔ دوستو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چلنے کی سنت کو بھی اگر بندے اختیار کریں نا، اس سے بھی لاکھوں لوگوں کو ہدایت مل سکتی ہے۔ یہ صرف چلنے کی سنت کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے مرحوم شیخ حضرت والا جناب قطب الدین ملا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ سنایا تھا ایک مجلس میں۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم صاحب، ایک محدث درس دے رہے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح چلا کرتے تھے۔ تو طلباء نے کہا حضرت ہم سمجھ نہیں پائے، دوبارہ سمجھائیں۔ تو اس محدث نے دوبارہ سمجھایا۔ بچوں نے کہا ہمیں اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، سہ بار بچوں نے کہا کہ سمجھائیں۔ تو محدث صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ سہ مرتبہ انہوں نے سمجھایا، لیکن بچے سمجھ نہ پائے۔ تو بچوں نے کہا کہ حضرت استاذ جی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح چل کر دکھائیں کہ نبی علیہ السلام کیسے چلتے تھے۔ تو وہ محدث کہنے لگے مجھے چند دن کا موقع دو، میں انشاءاللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چلنے کی طرح مشق کروں گا، پھر چل کر دکھاؤں گا۔ گویا انہوں نے 6 مہینے کی مہلت مانگی۔ وہ محدث رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح چلنے کی نقل کرتے رہے، مشق کرتے رہے۔ 6 مہینے کے بعد محدث صاحب کی طرف سے اعلان ہوا کہ فلاں میدان میں فلاں محدث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح چل کر دکھائیں گے۔
جب یہ بات مشہور ہوئی کہ فلاں عالم صاحب، محدث صاحب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرح، اپنے پیغمبر کی طرح چل کر دکھانے والے ہیں، تو بہت لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ جب وہ محدث صاحب چلنے لگے اور انہوں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی چال چل کر دکھائی، ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل انہوں نے کی چلنے کے اعتبار سے، اس چلنے کی چال کو دیکھ کر جتنے غیر ادیان سے تعلق رکھنے والے غیر لوگ آئے ہوئے تھے، انہوں نے صرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چلنے کی نقل دیکھ کر سب کے سب مشرف باسلام ہوئے۔ تو دوستو، چلنے کی برکت اتنی ہے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نقل کے اعتبار سے، اگر بندہ اپنی ساری زندگی کو سنتوں سے اپنائے، سجا لے، سنتوں کے رنگ میں رنگ دے، تو بتائیں اس بندے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا، بھلائی کا کیسا معاملہ فرمائیں گے۔ کوئی بھی مباح کام کیا جا رہا ہو تو شروع کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لینا چاہیے۔ مثلاً کھانے کے لیے جا رہا ہوں تو یہ نیت کرے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے جا رہا ہوں۔ تو دوستو، اسی طرح جب بھی ہمارا کوئی قدم کہیں چلنے کے لیے اٹھے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی نیت کریں۔ اسی طرح دوستو، چلنے میں بندے کو چاہیے کہ وہ تیزی کے ساتھ جھکتے ہوئے مضبوطی سے قدم اٹھاتے ہوئے چلے۔ شمائل ترمذی میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور میں نے چال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ اب آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کتنا تیز چلتے ہوں گے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، میں نے چال میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قدر تیز چلا کریں، جب بھی چلنے کا موقع ہو آہستہ آہستہ بالکل نہ چلیں، یہ تو سست رفتار ہو جائے گی۔ اسی طرح دوستو، ایک ادب یہ بھی ہے چلنے سے متعلق کہ بندے کو چاہیے کہ وہ تواضع سے چلیں، تکبر سے نہ چلنا، یعنی تواضع سے چلنا، عاجزی کے ساتھ، تکبر سے نہ چلنا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، یعنی زمین پر اکڑ کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ بلندی میں پہاڑوں کو پہنچ سکتے ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی زمین پر تواضع کے ساتھ چلے۔ ایک جگہ پر تو اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی یہ صفت بھی بیان فرمائی کہ وہ زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ جی، اسی طرح دوستو، چلنے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ چلنے میں بناوٹی خشوع اختیار نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں بناوٹی خشوع اختیار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ تقویٰ ہے۔ جی یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں، ایک مسجد میں ایک آدمی بناوٹی خشوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا، یعنی نماز میں تو بندے کو چاہیے کہ سیدھا کھڑا رہے، لیکن بندے نے یہ سمجھا کہ میں نماز میں بھی خشوع کو اختیار کروں گا۔ اس کے عقل میں جو خشوع کا مفہوم تھا اس انداز کے اعتبار سے، تو وہ جھک کر کھڑا ہوا نماز پڑھتے وقت۔ بزرگ نے پوچھا نماز کے بعد، بھائی یہ آپ اس طرح جھکے ہوئے کیوں نماز پڑھ رہے تھے؟ تو وہ بندہ کہنے لگا، حضرت یہ تقویٰ ہے، حضرت یہ تقویٰ ہے، جو میں بناوٹی خشوع کو اختیار کر رہا ہوں یہ تقویٰ ہے۔ وہ بزرگ مسکرا کر کہنے لگے، نہیں پیارے، یہ لقوہ ہے، یہ
تقوی کی بیماری نہیں بلکہ یہ تو لقوے کی بیماری ہو جائے گی۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ بناوٹی خشوع اختیار نہ کرے، ورنہ بندے کو ایسا لگے گا جو دوسرے لوگ اسے دیکھیں گے یہ تو سمجھ رہا ہوگا کہ میں تو خشوع سے چل رہا ہوں، تواضع سے چل رہا ہوں، حالانکہ یہ چیز تقوی نہیں ہوگی بلکہ لقوہ ہوگی۔ جی، تو بندے کو چاہیے کہ وہ چلنے میں بناوٹی چال اختیار نہ کرے، بناوٹی خشوع، بناوٹی تقوی اختیار نہ کرے، بلکہ عاجزی کے ساتھ بالکل جو چال انسانیت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے، اس کو اختیار کرے۔ ایک عجیب حدیث سن لیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا جو بیماروں کی سی چال چل رہا تھا۔ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسے نوجوان کو دیکھا جو بیماروں کی طرح چل رہا تھا، تو اس سے پوچھا حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عمر بن خطاب نے، کیا تم بیمار ہو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں جی، میں تو بیمار نہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوڑا اٹھایا اور اسے مارا، اور اس کو قوت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ چلنے کا حکم دیا۔ جی، مومن اس انداز سے چلے کہ پتہ چلے کہ کوئی شیر چل رہا ہے، ایسا نہیں کہ بناوٹی خشوع اور بناوٹی تقوی کو دکھاتے ہوئے ایسا چال اختیار کرے کہ لوگوں کو لگے کہ یہ تو زمانے کا بیمار چل رہا ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوستو، ہم نے گزشتہ مجلس میں چپلوں سے متعلق جو آداب پڑھے تھے، اس میں یہ پڑھا تھا کہ ایک چپل پہن کر نہ چلنا۔ تو آج کی یہ مجلس چلنے سے متعلق ہے۔ تو بندہ جب بھی چلے تو اپنے پیر میں دونوں چپل پہنا کرے، ایک چپل بالکل نہ پہنے، ایک چپل پہن کر نہ چلنا چاہیے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تو دونوں جوتوں کو پہن یا دونوں جوتے اتار دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یعنی بندے کو چاہیے کہ وہ ایک جوتا پہنے نہ چلے۔ ہاں، اگر ایسی بات ہے کہ بعض دفعہ ہوتا ہے گھر کے باہر چپل تھے، بچے کھیل رہے تھے، ایک چپل آگے پیچھے ہو گیا، تو ایک چپل پہن کر 2-3-4 قدم چلنے میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن مستقل طور پر لمبا سفر، ایک پیر چپل ہے دوسرے پیر خالی ہے، تو یہ چیز نہ ہو۔ دونوں کے دونوں جوتے پیر میں ہونا چاہیے، ورنہ دونوں پیر خالی ہوں، اتار دیں۔ اسی طرح دوستو، کبھی کبھی ننگے پیر چلنا، کبھی کبھی ننگے پیر چلنا۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے کہ کبھی کبھی ننگے پیر چلا کریں۔ جی، ننگے پیر صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ہم سے کہا۔ دوستو، آدمی کو چاہیے کہ وہ کبھی ایسی چیز کو بھی اختیار کرے کہ اسے لگے کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کمزور سا بندہ ہوں، اپنی عاجزی اللہ تعالیٰ کو دکھائیں۔ اللہ، آپ کا احسان ہے کہ میں تو جب دنیا میں پیدا ہوا تھا ننگا بدن تھا میرا سارا، میرے پیر خالی تھے، میرے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ اللہ، آج آپ نے مجھے کئی سارے جوڑے کپڑے عنایت فرمائے، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے، کھانے کے لیے کھانا دیا، چلنے کے لیے جوتے دیے۔ اللہ، اگر آپ مجھے یہ نعمتیں نہ دیتے، اللہ میں تو دنیا کے اندر ہلاک و برباد ہو جاتا۔ کبھی کبھی اپنی حقیقت دیکھنے کے لیے بندے کو چاہیے کہ اس طرح کر لیا کرے، لیکن کھلے راستے میں نہ چلا کریں۔ ایک بزرگ گزرے ہیں بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سنا کہ وہ ننگے پیر چلا کرتے تھے، اس لیے کہ وہ بڑے شرابی آدمی تھے۔ جب ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جذب ہوا، یعنی وہ چن لیے گئے،
اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں بعض دفعہ چن لیتے ہیں اپنے لیے۔ تو جب ان کی توبہ قبول ہوئی اس وقت وہ پیروں سے ننگے تھے، یعنی پیر پر ان کے کوئی چپل یا جوتا نہیں تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسی حالت میں توبہ کی توفیق عطا فرمائی کہ میں ننگے پیر تھا، تو اسی وجہ سے وہ زندگی بھر اپنے پیروں پر چپل نہیں پہنا کرتے تھے۔ اسی طرح دوستو چلنے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے کہ بندے کو چاہیے کہ مضبوطی کے ساتھ چلنا، جی مضبوطی کے ساتھ، بیماروں کی طرح نہیں بلکہ مضبوطی کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حلیہ بیان کرتے تھے، ہم نے اوپر بھی سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو طاقت سے، قوت سے پیر اٹھاتے تھے، گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشیب میں اتر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نا جس طرح کوئی اوپر سے نیچے کو اترتا ہے تو اپنے پیر کتنے طاقت اور مضبوطی کے ساتھ رکھتا ہے، اسی طرح بندے کو چاہیے کہ جب وہ چلے تو اپنے پیروں کو اس انداز سے چلے کہ پیر مضبوطی کے ساتھ رکھے، طاقت کے ساتھ۔ اسی طرح دوستو ایک ادب یہ بھی ملتا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں چلتے وقت بار بار پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، بار بار پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں، تو یہ انداز بہتر اور مناسب نہیں۔ قربان جائیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کتنے پیارے آداب سکھلائے۔ ایک ایک ادب انسان کی فطرت کا تقاضا تھا۔ صحیح الجامع کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت بار بار پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ چلتے وقت بندے کو چاہیے کہ وہ بار بار پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور یہ اچھا بھی نہیں لگتا۔ اسی طرح دوستو چلنے سے متعلق ایک ادب یہ بھی ہے، جب عورتیں راستے میں چلیں گی، جب ان کے لیے ایسا موقع ہو کہ وہ راستے پر چلیں، تو ان کو چاہیے کہ راستے کے درمیان میں نہ چلے بلکہ راستے کے سائیڈ میں، بازو میں ہو کر چلے۔ شعب الایمان کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے لیے راستے کے درمیان میں چلنا مناسب نہیں ہے۔ جی تو یہ چلنے سے متعلق کچھ آداب تھے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جب بھی چلنے کے لیے قدم اٹھائیں تو اس میں اپنی نیت کو ٹھیک کر لیں اور سنت کی نیت کر لیں۔ اسی طرح تواضع سے چلیں، تکبر سے نہ چلیں، چلنے میں بناوٹی خشوع بالکل اختیار نہ کریں، ایک چپل پہن کر نہ چلیں۔ ایک دو قدم چلنے میں کوئی مذائقہ نہیں، جیسے میں نے کہا کہ چپل منتشر ہوئے ہوں تو الگ بات ہے، ورنہ مستقل اس کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ اسی طرح مضبوطی کے ساتھ چلیں، طاقت کے ساتھ، قوت کے ساتھ، بیماروں کی طرح نہیں، بار بار پیچھے چلتے وقت مڑ کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ اسی طرح جب عورتیں راستے سے چلیں تو درمیان راستے میں بالکل نہ چلیں، نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، چاہیے کہ دائیں یا بائیں دونوں طرف کنارے چلیں لیکن راستے کے درمیان نہ چلیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔